لاؤ پھر کوئی ایک حدیث ایسی لے آؤ، تو پھر کیوں نہیں خبریں دیں؟ یہ اتنا بڑا شرک اگر دنیا میں اللہ نے جو حرام کیا نہ اس میں موجود ہے، نہ جو رسول اللہ نے حرام کیا اس میں یہ موجود ہے۔ میرے دیے ہوئے ان دلائل کے بعد یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جی اس زمانے میں تو رسول پاک نے منع فرما دیا، یہ میلاد اس زمانے میں اگر شروع ہوا ہوتا تو حضور تب تو منع کر دیتے، یہ اس زمانے میں شروع نہیں ہوا، یہ بعد میں آ کر بریلویوں نے شروع کر لیا، اگر اس زمانے میں ہوا ہوتا تو حضور منع کر دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ واقعی حضور نے منع نہیں کیا، واقعی حضور نے منع نہیں کیا نا۔ اور دوسری بات کہ بعد والے زمانے میں آیا تو حضور اس زمانے میں کیسے منع کرتے؟ جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کی بھی خبریں دی ہیں، بتایا ہے کہ آنے قیامت تک۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا سوال کیا کرتے تھے، میں ہمیشہ شر پوچھا کرتا تھا، اور یہ اس لیے پوچھا کرتا تھا مجھے ہر طرح کا شر پتہ چل جائے تاکہ میں اس سے محفوظ رہ سکوں۔ تو قرب قیامت کے علامات، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، عین قیامت کے قریب کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، حالات کیسے بدلیں گے، لوگ کس طریقے سے نیا نیا دین گھڑیں گے، سارا کچھ ہی بیان کیا ہے۔ آنے والے زمانے کا سب کچھ بیان کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بندہ مسلم کے مالوں میں سب سے اچھا اور اعلیٰ مال جو اس کے فائدہ مند ہے اس کی بھیڑ بکریاں ہوں گی، وہ ان کو ہانک کر لے جائے گا دور دراز جنگل میں، پہاڑوں میں، اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرے گا، کیونکہ شہر میں تو آزمائش اور فتنے ہوں گے، وہ ان سے بچ کر نکل جائے گا۔ جی یہ اس وقت کی موجودہ زمانے کی حالت نہیں ہے، یہ آنے والے زمانے میں کیا وقت پیش آنا تھا حضور نے وہ بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو تب قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی بھی معاملہ نااہل کے سپرد ہونے لگ جائے، اہل لوگ پیچھے رہ جائیں، نااہلوں کو منصب مل جائیں، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ وقت کون سا تھا؟ یہ اس وقت موجودہ حالات تھوڑی تھے، یہ بعد میں آنے والے زمانوں کی خبریں میرے آقا نے دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هِمَّةُ أَحَدِهِمْ فِيهِ بَطْنُهُ وَدِينُهُ هَوَاهُ، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر آدمی کی سب سے بڑی محنت اس کا اپنا پیٹ ہوگا، پیٹ کے لیے سب کچھ کرے گا، اور اس کا دین اس کی اپنی خواہشات ہوں گی، جیسا اس کا دل چاہے گا کہ یہ دین یوں ہونا چاہیے اسی کو وہ دین مانے گا، قرآن اور حدیث کے کوئی نہیں مانے گا۔ یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہوا تھا، یہ بعد میں آنے والے واقعات کی خبر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم کثیر ہو جائے گا اور تجارت بڑھ جائے گی۔ تو یہ بھی قرب قیامت کی علامات، اس وقت تھوڑی یہ معاملات پیش آ رہے تھے، جو آنے تھے ان کا ذکر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی، وہ لوگوں کے ساتھ بسیرا کرے گی، صبح جہاں لوگ ہوں گے وہ ساتھ جایا کرے گی، شام کو جہاں ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ رہے گی وہ آگ۔ کتنے زمانے کے بعد کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتائیں۔ اور سنیے ایک عجیب واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا مختصر حصہ بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے، قرب قیامت کے علامات میں فرمایا قریب ہے کہ کوئی بندہ گھر سے باہر نکلے، واپس آنے سے پہلے اس کے ہاتھ کا کوڑا اور اس کا جوتا اس کو خبر دے گا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا کچھ کیا۔ میرے آقا کو اتنی بھی خبریں تھیں کہ زمانے ایسے آئیں گے کہ لوگ اپنے گھر کی یا کسی بھی جگہ کے حالات کی خبر اپنے ہاتھ کے کوڑے اور اپنے نالین اور اپنے جوتوں سے خبریں لے لیں گے۔ وائی فائی زمانہ بھی شروع ہوا ہے، نیٹ بھی شروع ہوا ہے، میرے آقا نے اس وقت کی خبریں دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس وقت قیامت قریب ہوگی جب آدمی
اپنے انتہائی قریبی، اپنے جلیس، اپنے دوست پر بھی اعتماد نہیں کر پائے گا، وہ بھی قابل اعتبار نہیں رہے گا۔ اور سنیے، الفتن لنعیم بن حماد، ان کی یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی ویسے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا، المؤمن فیہ اذل من الامات، جو ایمان والا بندہ ہوگا اس زمانے میں اس کی اوقات ایک لونڈی سے بھی کم ہو جائے گی، اس کیفیت میں وہ رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں صرف درہم اور دینار بندے کو فائدہ دیں گے اور سب رشتوں کے خون سفید ہو جائیں گے۔ یہ رشتوں کے خون والی بات روایت میں نہیں ہے، وہ میں ویسے بتا رہا ہوں۔ یہ روایت میں یہ ہے کہ انسان کو فائدہ اس کے درہم اور دینار کا ہوگا۔ ایک اور سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا قرار دیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ اور فرمایا اس زمانے میں ربیبزہ باتیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ربیبزہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ وہ ہوگا جو عمومی نالج رکھنے والا ہے، جس کو باتیں کرنی چاہیے عوام الناس کے عام معاملات کی، لیکن وہ نالج کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ منطق و فلسفہ جھاڑے گا، ینطق، وہ کہے گا کہ یہ میں لاجیکلی باتیں کر رہا ہوں۔ کام اس کا کیا ہوگا کہ وہ عام دنیا داری کی باتیں کریں، پھر وہ لاجیکلی باتیں کرنے لگ جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اس میں قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، قرات بھی کریں گے، تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور پھر وہ یوں دعوے کریں گے کہ قرأنا وعلمنا، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے قرات پڑھی ہے، فمن ذا الذی ہوا خیر منا، ہم سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا کون ہے، ہم سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا کون ہے، یہ دعوے کریں گے۔ حضور نے فرمایا فَهَلْ فِي أُولَٰئِكَ وَدَرٌ، کیا ایسا بندہ جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کی قرات کرتا ہو، کیا اس کے اوپر اب کسی قسم کا شک شبہ اور اس کے دین پر کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے؟ عرض کی لا یا رسول اللہ، حضور نہیں، ومن اولئک، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا اولئک وقود النار، وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ہم سے بڑا قرآن پڑھنے والا کون ہے، ہم سے بڑا قرآن کا دائی کون ہے؟ فرمایا اولئک وقود النار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جو بندہ وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے، منع فرما دیا۔ بھئی آنے والے وقتوں کی خبریں تو حضور نے فرما دی ہیں، قیامت تک کی خبریں بتائی نہیں، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی نہیں ہیں، جس میں دجال کا ظہور بھی ہے، دابت الارض کا نکلنا ہے، اس کا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، پھر 3 مقامات پر زمین کے اندر دھنسنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، یہ ساری چیزیں حضور نے بیان نہیں فرمائی۔ پھر یہ آخری بات ایک اور بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا خبردار، هل عسى رجل، قریب ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو، یبلغ الحدیث عنی، میری طرف سے اس تک حدیث پہنچے، وہو متکئ علی اریکتی، وہ اپنے تکیے پر یوں ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہو اور اس تک میری حدیث پہنچے، وہ آگے سے کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ فما وجدنا فی حلالا استحللناہ وما وجدنا فی حراما حرمناہ، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں جو حلال ملے گا اس کو حلال جانیں گے، جو اس میں حرام ملے گا حرام جانیں گے۔ فرمایا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، جو رسول اللہ نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں بیان کی جو بعد میں ہونی تھی۔ منکرین حدیث کی بات ہے نا، تو حضور نے بتا دیا کہ منکرین حدیث پیدا ہوں گے۔ اب یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے قیامت تک کی خبریں نہیں، قیامت کے بعد کی خبریں بھی دی، پل صراط کی خبریں دیں،
دوزخ کی خبریں دیں، حساب و کتاب کی خبریں دیں، میزان کی خبریں دیں، حوض کوثر کی خبریں دیں، سب سے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا وہ کس انداز میں جائے گا، ساری خبریں دیں۔ کیا اس نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری امت میں لوگ میرا میلاد اس طریقے سے منائیں گے؟ تو حضور وہ بھی فرما دیتے۔ چلیں یہ بات ہے کہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے میلاد منانے والے، تو بعد میں ہی پیدا ہوئے، تو کیا حضور کو تو بعد کا پتہ نہیں تھا؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی ساری خبروں کا پتہ ہے، اور منکرین حدیث کا بتایا نا کہ بندہ علی اریکۃ متکئن علی اریکۃ، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اور میری حدیث پہنچے گی تو آگے سے یہ کہے گا، تو لاؤ پھر کوئی ایک حدیث ایسی لے آؤ، کتاب الفتن میں لے آؤ، جس میں حضور نے فرمایا کہ تو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ میری محبت میں جلوس نکالیں گے، میری محبت میں کھانے پکایا کریں گے، میری محبت میں میلاد منائیں گے، جلسے کیا کریں گے، میری سیرت بیان کیا کریں گے، میرا میلاد بیان کیا کریں گے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ایک حدیث ایسی لا دو۔ قرآن اور حدیث میں جس طرح ممانت والی روایتیں میں نے بیان کی، یا وہ اس طرح کی لے آؤ، یا پھر اگر بعد کی بات کرتے ہو تو جس طرح رسول اللہ نے بعد میں آنے والے سارے لوگوں کی باتیں بتائیں۔ قرب قیامت یہ فرمایا نہیں کہ ایسے قاری ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لوگ ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر جانیں گے، ان کے قرآن سن کر وہ سمجھیں گے کہ قرآن تو یہ پڑھتے ہیں، ہم نے کیا قرآن پڑھا۔ لیکن فرمایا وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہی کچھ نہیں ہوگا، وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح آپ تیر مارتے ہیں اور وہ شکار کی طرف نکل جاتا ہے۔ بتا دیا نا، آنے والے حالات کی خبریں دی نا، تو پھر کیوں نہیں خبریں دیں؟ یہ اتنا بڑا شرک اگر دنیا میں اس کو اگر یہ واقعی شرک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتن کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بس آج آ کر تمہارے پاس ایک بات رہ جاتی ہے کہ کلو بدعت دلالہ، کلو بدعت دلال۔ ہم آپ کو ہر حرام چیز کی جناب دلیل دے رہے ہیں، اور آپ کے پاس کلو بدعت دلالہ، کلو بدعت دلالہ۔ اس میں کہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر جناب کہیں ختم کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر کہیں صلاۃ و سلام کا ذکر نہیں ہے، نبی پر درود کا ذکر نہیں ہے، میلاد منانے کا ذکر نہیں ہے، نعت خوانی کا ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف کثیرن لیضلون باہوائہم، بغیر علم کی باتیں۔ اللہ نے جو حرام کیا نہ اس میں موجود ہے، نہ جو رسول اللہ نے حرام کیا اس میں یہ موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔